بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ اسلامک میڈیا کے پیارے دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہنی ہے۔ کسی کو موت اچانک آتی ہے، کسی کو حادثات میں، کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، کسی کو مسجد میں۔ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت کسی کے لیے نہیں رکتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، وزیر ہو یا حقیر، سفیر ہو یا مشیر، کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کی 7 تہوں میں چھپ جائیں یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں، لیکن موت ہے کہ جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کرتی ہے۔ آج آپ کو موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ موت کی وہ چند نشانیاں بھی بتائیں گے کہ جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ آج اسی ٹاپک پر تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، جو بہت معلومات پر مبنی ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایک ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ کرے بھی تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی سے بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے لے کر مغرب تک ساری قائم حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس نظر آتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھر تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں کو ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خدا بندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر میں بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دارے فانی سے دارے بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، روح صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور سزا اور جزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے ہیں۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے، سورہ المائدہ 206۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیت
پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا، اور وہ یہ کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور داخل جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26-27۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کی حکمت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسلامک میڈیا کے پیارے دوستوں، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی جسم کا درجہ حرارت۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی محسوس کم ہو جانا۔ روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں گھٹنوں کی جلد پر محسوسات بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سانس کی بے ترتیبی۔ یہ نشانی وہ نشانی ہے جس میں سانس اکھاڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس سمجھنے والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جنہیں سن کر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے ایلیویژن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاخر ہوتا ہے تو ایلیویژن ہو بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ آخری وقت ایلیویژن نہیں ہوتا، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نفس کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ یہ اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور ان قریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور لوگ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ مریض کے قریب نہ رہیں، اس کے قریب بالکل مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی سینس کم ہو رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والی روح کے جسم کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنی جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نہ بار بار ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار جگہ تبدیل نہ کریں، اور جتنا بھی ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس کے لیے یہ عمل آسان ہو۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہیں تو ہرگز ایسا مت کریں، بلکہ مجبور کرنے کے لیے بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب ہی کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن لے، کیونکہ اس کی سننے کی سینس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اس لیے اگر کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گنہگار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔